وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، جس دور میں لٹ جائے غریبوں کی کمائی، اس عہد کے سلطان سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ جس دور کا حاکم، جس دور کے حاکم میں ہو لادینی، اس دور کے افراد سے کوئی بھول ہوئی ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو الفاظ میری زبان سے ادا کروائیں، حق اور سچ ادا کروائیں، اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ سامعین کرام، آج ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے وہ اس امر کی کمی ہے کہ آج ہم لوگوں میں اطاعت اللہ اور اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو چکی ہے۔ شاعر نے بہت خوبصورت الفاظ کہے ہیں کہ جس دور کے غریبوں کی کمائی لٹ جاتی ہو، کوئی لوٹ کر لے جاتا ہو، اس دور کے حاکم سے ضرور کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہوا ہے۔ اور جس قوم کا حاکم خود لادین ہو، حقیقت میں اس قوم کے افراد سے کوئی غلط کام ہوا ہے۔ اب غلط کام کیا ہے؟ وہ غلط کام یہ ہے کہ ہم جب حاکم چنتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ علماء نہ ہوں، حکومت میں علماء نہیں ہونے چاہیے، اقتدار پر بیٹھا ایک ان پڑھ جاہل گنوار ہونا چاہیے۔ اور یہ سوچ کب آتی ہے؟ اس وقت آتی ہے جب انسان کے دل و دماغ میں سے دین جاتا رہے۔ یہ سوچ اس وقت آتی ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ حکومت کرنے والا، اس کا قول اللہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا مسجد سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا مدارس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا انبیاء اور رسل سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اس کا صحابہ تابعین تبع تابعین سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ کسی بھی میدان میں اسلام کا نظام جانتا ہی نہ ہو، ایسا ہمارا حاکم ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، اور یہ سوچ ہی اس وقت بنتی ہے جب انسان کے اندر سے ایمان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور ایمان اس وقت نکلتا ہے جب اللہ کے احکامات سے ہم بھاگنا شروع کر دیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے بھاگنا شروع کر دیں۔ اللہ پاک حکم دیتے ہیں، قرآن پاک میں فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، کیا لوگو اللہ کی اطاعت کرو۔ الفاظ ہیں وَأَطِيعُوا اللَّهَ اور اطاعت کرو اللہ کی، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اور اطاعت کرو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اطاعت اللہ یہ ہے کہ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، اسے ہم پڑھ بھی لیں، سمجھ بھی لیں، دل میں بٹھا بھی لیں۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دھوپ دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بارش برسانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی رات کو چاند تارے دکھانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی سورج کو غروب کرنے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نظام کائنات چلنے والا نہیں۔ یہ یقین دل میں بیٹھ جائے۔ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟
ہر چیز کی نفی کر دی گئی، ہر چیز کو پس پشت ڈال دیا، کسی بھی چیز کو آگے نہیں لائے۔ اللہ سب سے پہلے، اللہ سب سے اعلیٰ، اللہ سب سے اولا، اللہ سب سے برتر، اللہ سب سے بہتر، یعنی کہ اللہ ہی کے سوا کوئی بھی چیز نظام کائنات کو چلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لا الہ الا اللہ اسے کہتے ہیں۔ ہمیں بنانے والے ذات اللہ رب العزت کی، ہمیں چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ میں یہ فنکشن دیا ہے، اختیار بندے کو دے دیا، لیکن ہر جوڑ پر دو دو فرشتوں کو بٹھا دیا اور ہر فرشتے کو یہ حکم دیا کہ جیسا میرا بندہ چاہے ویسے تو نے اس کے ہاتھ کو چلانا ہے۔ اور ہر جوڑ پر اللہ نے فرشتوں کو بٹھایا۔ ہماری طاقت سے یہ جوڑ نہیں چلتے، ہماری کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے ہی جوڑوں سے کام لے لیں۔ اللہ نے جو فرشتے بیٹھائے انہیں اللہ نے یہ کام سونپ دیا کہ تم لوگوں نے یہاں سے ہلنا نہیں، جب تک میرے بندے کی سانس ہے تب تک تمہاری یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کی انگلیوں کے ہر جوڑ کو یا جسم کے ہر ایک جوڑ کو جیسا میرا بندہ چاہتا ہے ویسے کام لینا ہے۔ اگر ایک دن کے لیے ان فرشتوں کو ڈیوٹی سے ہٹا دیا جائے، یقین جانو کوئی انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے۔ اور یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے احکامات میں اللہ نے نماز ذمے لگا دی، فرض کر دی، اور نماز کا فرض تب ہٹتا ہے اور اس پر ہٹتا ہے جو عورت ہے حیض و نفاس کے دنوں میں، اس سے نماز، اس کے اوپر سے یہ حکم ہٹا دیا جاتا ہے کہ اب یہ نماز نہیں پڑھے گی۔ اور آج کل ہمارے مرد حضرات حیض و نفاس کے شکار ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے۔ پوچھا جاتا ہے کہ میرے بھائی خیر ہے نماز پڑھنے کیوں نہیں آتا؟ جواب ملتا ہے کہ بھائی میرے کپڑے صاف نہیں ہیں۔ یہ جواب مرد کا نہیں عورت کا ہوا کرتا تھا کہ میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ آج ہم مرد یہ جواب دیتے ہیں، مجھ سے کوئی پوچھے نا تو نماز کے لیے کیوں نہیں جاتا، میں جواب دوں گا کہ آج یار میرے کپڑے صاف نہیں۔ یعنی کہ عورتوں والا سلسلہ مردوں میں بھی شامل ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا کہ نماز پڑھو اور ہر مرد عورت پر فرض کر دیا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر سختی کرنے کا حکم نہیں دیا، مگر جہاں پہ نماز کی بات آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے 7 سال کے بچے سے کہو کہ نماز پڑھے، اور 10 سال کی عمر کے بچے کو نماز کا کہو اور نہ پڑھنے پر اسے مارو کہ وہ نماز پڑھے، تاکہ نماز کا عادی ہو، یہ نہ ہو کہ بغیر نماز کے زندگی گزار دے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے کہ نوجوانوں کو جمع کروں اور جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کروں اور ان لوگوں کے اور اس کے ساتھ آگ جلاؤں اور ان لوگوں کے گھروں پر جا کے ان کے گھروں کو جلا دوں جو لوگ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بلا کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں یا گھروں میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور آج اگر ہم سے کوئی پوچھ لے کہ بھائی نماز پڑھی ہے، ہم جواب دیتے ہیں جی پڑھی ہے۔ کہاں پڑھی ہے؟ جی گھر میں پڑھ لی۔ اللہ کے بندے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھا کرو، امام کے پیچھے نماز پڑھا کرو، اور ہم نے کیا کیا؟ اپنی بیویوں کو ہی اپنا امام بنا لیا۔ اللہ نے تو حکم امام کا دیا تھا اور امام بھی مرد ہونا چاہیے، ہم نے عورتوں کو امام بنا لیا، اپنی بیویوں کے پیچھے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ یہی ہے نا کہ جب مسجد میں آنے کی ہماری ہمت نہیں ہوتی، گھر میں نماز پڑھ لی، اللہ کے حکم کو توڑا کہ مسجد میں داخل نہیں ہوئے۔ یقین جانے کہ یہ تمہاری کوئی حیثیت نہیں کہ تم مسجد میں نہیں آئے، حقیقت میں اللہ رب العزت جس شخص کو صرف مسجد کے اندر داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ نظر رحمت فرماتے ہیں۔ وہ بندہ کوئی عبادت کے لیے نہیں آتا، صرف مسجد میں داخل ہوتا ہے۔
اور جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی 70 دفعہ نظر رحمت پڑتی ہے، تب وہ نماز کے لیے، عبادات کے لیے مسجد میں داخل ہوتا ہے۔ اور ہم اتنی اہم چیز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اس پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ اللہ کیا فرماتا ہے، اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں۔ یا تو امام بنا لیا اپنی بیویوں کو، یا پھر حیض و نفاس والے مرد بن گئے کہ نماز پڑھنی نہیں، کپڑے خراب ہیں۔ ایسا حکم تو نہیں ہے نا کہیں۔ اور پھر وعید یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو جہنم میں جہنمی لوگوں کو دیکھا، ایک شخص کو دیکھا وہ سویا ہوا ہے، اور ایک دوسرے شخص یعنی فرشتے کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ایک کام لگایا کہ اس سوئے ہوئے شخص کو ایک پتھر لو اور اتنا زور سے مارو کہ اس کے سر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ وہ شخص دیکھتا ہے، وہ شخص جاتا ہے، جا کے پتھر لے کے آتا ہے اور اس کے سر پہ اتنا زور سے مارتا ہے کہ اس کے سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ واپس جاتا ہے، جس کی ڈیوٹی لگی ہے پتھر کی، وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے، اتنی دیر میں یہ سر دوبارہ بن جاتا ہے، یہ پھر ویسے ہی سویا ہوتا ہے، اور پھر وہ فرشتہ وہ جس کی ڈیوٹی لگی وہ پتھر لے کر آتا ہے، پھر مارتا ہے، پھر اس کا سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل بتاؤ کہ اسے کس چیز کی سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو لوگ مسجدوں کی طرف جب اللہ کا بلاوا آتا تھا، نماز کا حکم آتا تھا، یہ مسجد میں نہیں آتے تھے بلکہ یہ گھر میں سوئے رہتے تھے، انہیں نیند عزیز ہوا کرتی تھی۔ آج یہ وہی بندہ ہے جو گھر میں سو رہا ہے، اور اللہ نے حکم دیا اس فرشتے کو کہ جا اور پتھر لے کے اس کے سر پر مار۔ اتنی سخت وعید فرمائی بے نمازی کے لیے۔ آج ہمارے اندر غیبت، چغل خوری، بے نمازی اور اللہ کے احکامات سے دور بھاگنا، اللہ کے حکموں سے بھاگنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احکامات سے بھاگنا اور علماء سے نفرت کرنا، یہ وجہ ہے ہمارے حالات کی اس دشواری کی، ہماری ان پریشانیوں کی۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر حاکم ظالم جابر قسم کے آتے ہیں، اور اس قسم کے حاکم ہوتے ہیں جنہیں دین کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اور ہم کہتے کیا ہیں؟ مولوی دا سیاست کیا کام ہے صحیح؟ اگر سیاست کی حقیقت جانے نا تو سیاست کی جو سب سے پہلی اینٹ رکھی گئی مسجد نبوی میں رکھی گئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے امیر المومنین ہیں، تمام مسلمانوں کے جو امیر تھے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تمام نظام حکومت کو چلانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ سیاست تب سے چلی ہے۔ پہلا سیاست دان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مولوی تھا اور امام مسجد بھی تھا، یعنی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہم لوگوں کے اندر یہ فطور بیٹھ گیا ہے کہ مولوی حاکم نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی جس کے پاس دین کا علم ہوگا وہی آپ کے بارے میں سوچے گا نا۔ جس کے پاس دین کا علم ہوگا، اگر وہ آپ کے بچے کو پڑھا سکتا ہے، آپ کو پیچھے کھڑا کر کے مصلی پر کھڑا ہو سکتا ہے، آپ کے سامنے دین کی بات کر سکتا ہے، دین کے طریقے پر چلنے کا طریقہ بتا سکتا ہے، یہ سارے نظام سمجھا سکتا ہے، کیا وہ حکومت اور حاکمیت نہیں جانتا؟ کیا اس کے حق میں یہ چیز نہیں ہے؟ جبکہ شروع ہی حاکم مولوی ہے، پہلا حاکم مولوی، آخری حاکم ہمیں مولوی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ ہم بڑے خوش ہو کے کہہ دیتے ہیں یہ مولوی سیاسی ہو گیا اس لیے اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین حق کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ جمعے وقت کم ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔